السلام علیکم جی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں اس حد تک کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، اور نماز، قرآن، روزہ، یہ ساری چیزیں ہم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا بھی ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا قرآن پاک یا روزہ، تو پھر ایک شیطانی احساس بھی ساز ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اب تمہارا اس کی طرف لوٹ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم دنیا میں محو ہو گئے ہو۔ اور پھر ہم جانے یا انجانے میں دوبارہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک اور ان چیزوں سے آہستہ آہستہ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں سے، یہ جو بتائے ہوئے راستے ہیں، اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اور اب شاید ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں۔ یہ ہم انسان بعض اوقات سوچتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو آج میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ امام احمد بن حنبل ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بغداد کے شہر میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ لوگوں کو مسلسل لوٹ رہا تھا، ڈاکے مار رہا تھا۔ تو وہ جلدی سے ادھر سے گزر گئے، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ باجماعت نماز ادا کر رہا تھا مسجد کے اندر۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو امام احمد بن حنبل اس شخص کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میاں، کچھ دن پہلے میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم ڈاکے مار رہے تھے، اور آج تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نمازیں قبول نہیں فرماتا کہ ادھر تم انسانیت کو دکھ دو، ان کو لوٹو، ڈاکے مارو، اور پھر دوسری طرف آ کے تم نماز پڑھو مسجد میں، اور یہ سب کچھ کرو۔ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند۔ وہ جو ڈاکو تھا وہ بہت زیادہ آبدیدہ ہوا اور کہنے لگا، امام صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان جتنے بھی دروازے تھے سب بند کر چکا ہوں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک نہ ایک دروازہ کھلا رہے، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اپنی طرف بلا لے، یعنی مجھے ہدایت دے دے، تو اس وجہ سے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی۔ خیر، وہ اپنے راستے کو چل دیا اور میں اپنے راستے کو چل دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں خانہ کعبہ یعنی حج کے لیے گیا، تو ادھر دیکھا میں نے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی جالیوں کے ساتھ، اس کے غلاف کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں بھٹک گیا تھا، میں غلط راستے پر چلا گیا تھا، اے اللہ کی ذات مجھے معاف فرما دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص زاروں قطار روئے جا رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں خود آبدیدہ ہو گیا کہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو اپنے ان سب چیزوں کا احساس ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے۔ کاش سب انسانوں کو اس طرح احساس ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے چاہا کہ یہ دیکھوں یہ آخر یہ شخص ہے کون۔ تو جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جو کبھی بغداد کے شہر میں ڈاکے مارا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حد تک ہدایت عطا فرما دی ہے کہ اب وہ خانہ کعبہ تک آ گیا، اس نے حج ادا کیا اور اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگ رہا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اسے یہاں تک لے آئی ہے تو اسے معاف بھی ضرور فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے، آپ جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں، کوشش کریں کہ دین کے راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہ کوئی آپ کی ادا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور پسند آئے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، اور آپ راہ راست پر ایک نہ ایک دن ضرور آ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ نماز اور قرآن قائم کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔